بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم لوگ رول آف فیملی اور میرج کو ہم لوگ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ میرا اسٹڈی کے لیے ٹیوشن گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. پلے لسٹ کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، یا آپ لوگ لیکچر نمبر 1 کھولیں گے تو اس کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، تو آپ لوگ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. اچھا، ہم لوگ سب سے پہلے آج پڑھیں گے ریزیڈنس پیٹرنس، یعنی کہ رہائش کے کیا کیا پیٹرنز ہوتے ہیں، کس طرح سے شادی کے بعد جو ہے وہ رہا جاتا ہے. تو یہ سارا ہم لوگ پڑھیں گے. آج کل ریزیڈنس پیٹرنز جو ہے نا وہ کنشپ سسٹم سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل کچھ ایسے کلچرز ہوتے ہیں جو کہ پیٹرن لینیل ہوتے ہیں، جہاں پہ جو ہے نا زیادہ تر وہ پیٹرن لینیل کا مطلب یہی ہوگا نا کہ یعنی کہ جس گھر میں مرد کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے، باپ کی زیادہ ہوتی ہے. ڈیسینٹ بھی اگر آپ اپنے ٹریس کرتے ہیں تو باپ کی طرف سے کرتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کون سی ریزیڈنس ہوتی ہے؟ پیٹرن لوکل ریزیڈنس ہوتی ہے، یعنی کہ جو مرد ہوتا ہے اس کے ساتھ رہا جاتا ہے، اس کی فیملی کے ساتھ رہا جاتا ہے. ریزیڈنس پیٹرنس ڈسرپٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، یا قحط پڑ جاتا ہے، یا جنگ چھڑ جاتی ہے، یا اکنامکلی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر پاتے کسی ایک فیملی سسٹم کو دوسرے فیملی ریزیڈنس پیٹرن میں جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں آپ لوگوں کے فیملی پیٹرنس کو، چینج بھی کر دیتی ہیں، ریزیڈنس پیٹرنس کو چینج بھی کر دیتے ہیں. جو سب سے زیادہ جو کامن ریزیڈنس پیٹرنس ہوتے ہیں وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. 5 ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹری لوکل. جی آپ لوگوں کے لانگ کوشچن میں آتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے کرنا ہے، اور MCQs میں بھی آتے ہیں. پیٹری لوکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کپل ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا، ہسبینڈس ان کے اس کے ریلیٹیوس کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیاہ کے سسرال چلی جاتی ہے. اور میٹری لوکل میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو کپل ہوتا ہے وہ جو عورت ہوتی ہے، یعنی کہ جو بیوی ہوتی ہے، جو دلہن ہوتی ہے، اس کے باپ کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی کہ جو گھر داماد والا جو سسٹم ہوتا ہے. اور ونکیو لوکل ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد جو کپل ہوتا ہے وہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کی ہسبینڈ کے ماموں کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایم بائی لوکل اور بائی لوکل وہ ہوتا ہے کہ کپلس جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس اپنی خود ان کی مرضی ہوتی ہے کہ یا تو وہ وائف کی فیملی کے ساتھ رہیں یا وہ ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ رہیں. اور نیو لوکل ہوتا ہے کہ جہاں پہ اکنامکلی اتنے جو ہے نا وہ اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر سکتے ہیں، کہ جو کپل ہوتا ہے وہ بالکل الگ سے جو ہے نا وہ ریزیڈنس پیٹرن اختیار کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں رہتا، الگ گھر میں وہ رہتے ہیں. ریزیڈنس پیٹرن ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹک ہوتے ہیں، مطلب یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو شروع سے جو ہے وہ نیو لوکل تو وہ ہمیشہ نیو لوکل ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوتا. جب امریکہ میں گریٹ ڈپریشن ہوا تھا، جب ان کی معیشت بالکل بیٹھ گئی تھی 1930s کے دوران، تو اس وقت مہنگائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ جو کپلس جو الگ رہ رہے تھے وہ خود کو سپورٹ بھی نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے جو نیو لوکل ریزیڈنٹس تھے وہ دوبارہ سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شفٹ ہو گئے تھے اکنامک ریزنس کی وجہ سے. اسی طرح کی اور بہت ساری سرکمسٹانسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں ڈفرینٹ سوسائٹیز جو اسی طریقے سے چلتی رہتی ہیں، اور ریزیڈنس پیٹرنس جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جو روایتی جو سوسائٹیز ہے، ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں پرانی، وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو رہنے کے جو وہ اپنے جو انداز ہوتے ہیں وہ اور مختلف ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ لوگ انڈیپینڈنٹ رہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کی تمام رسپانسبلٹیز آپس میں بانٹی ہوئی ہوتی ہیں سب نے، اور وہ جو گھر کا ایک سب سے زیادہ جو بڑا ممبر ہوتا ہے اس کے پاس ہی سارا چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیملی اسٹرکچرس کی اگر ہم لوگ بات کریں، کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے فیملی اسٹرکچرز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نیوکلیر فیملی، دوسری ہوتی ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی. نیوکلیر فیملی ہوتی ہے کہ جو شادی کے بیسس پہ آپ لوگوں کی فیملی بنتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی اور جسٹ ان کے بچے. لیکن جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے وہ زیادہ بڑا سوشل یونٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ خون کے رشتوں کو بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ اس میں سارے ہوتے ہیں، چاہے 3 یا 3 سے زیادہ جنریشنز بھی ہوں تو وہ ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو جاتی ہے. نیوکلیر فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ جو 2 جنریشنز ہوتی ہیں یہ ایک 2 جنریشن فیملی ہوتی ہے، یعنی کہ جسٹ میاں بیوی اور کسی بچے، بس یہ 2 جنریشنز ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ میرٹل یعنی کہ شادی کے بعد جو ہے نا وہ اپنی فیملی بناتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بڑا فیملی اسٹرکچر بھی ہو تو تب بھی اس میں ایک نیوکلیر فیملی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی جو ہے وہ کسی بڑی فیملی میں رہتے ہوئے بھی اپنے ایک انڈیپینڈنٹ ان کی اپنی ایک فیملی ہوتی ہے، جیسے وہ چاہیں مرضی رہیں. ٹھیک ہے. تو نیوکلیر فیملیز ان سوسائٹیز میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں جہاں پہ جغرافک موبلٹی یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جابس اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا پڑتا ہے. تو جب لوگ موو کرتے ہیں تو وہ جسٹ اپنی وائف کو اور اپنے بچوں کو لے کر موو کرتے ہیں، اب پورے کا پورا وہ جو ہے نا وہ ٹبر اٹھا کے نہیں ساتھ لے جاتے. ٹھیک ہے. تو نیوکلیر فیملی جو ہوتی ہے نا
یہ جو پیٹرنز ہوتا ہے یہ انڈسٹریلائزیشن اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ عام ہوا ہے، لیکن فار ایجنگ سوسائٹیز میں بھی یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پہ ریسورسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیوکلیر فیملیز میں رہنا ہے، کہ اگر ہماری چھوٹی فیملی ہوگی، جسٹ ایک بیوی اور 7 بچے ہوں گے تو ہمارے لیے ان کو پالنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ریسورسز پہلے سے ہی کم ہیں تو ہم لوگ بڑی فیملی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ فوڈ کلیکٹنگ یونٹ، یعنی کہ جو نیوکلیر فیملی ہوتا ہے نا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بیسک فوڈ کلیکٹنگ یونٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خود کو سپورٹ نہیں کر پاتے تو وہ کھانا وغیرہ فوڈ کلیکٹ جیسے فوریجرس کیا کرتے تھے نا، ویسے کر کے وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ڈومیننٹ فیملی سسٹم ہے نا ماڈرن ورلڈ میں، وہ یہی نیوکلیر فیملی سسٹم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملیز کی اگر ہم لوگ بات کریں، خون کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میرج، اور یہی ایک بنیاد ہوتی ہے ایکسٹینڈڈ فیملیز کی، خون کے رشتے۔ ایکسٹینڈڈ فیملیز جو ہے وہ آپ لوگوں کی پیٹری لینیل بھی ہو سکتی ہیں، میٹری لینیل بھی ہو سکتی ہیں، ہم لوگ اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے۔ اینتھروپولوجیکل ایٹلس ہے، یعنی کہ بک ہے 1967 میں، انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ دنیا میں 862 سوسائٹیز ہیں، جس میں سے 46% سوسائٹیز ایسی ہیں جو ایکسٹینڈڈ فیملی کے فارم میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کی فارم میں وہ رہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ نمبرز ہیں، پہلے 46% تھی، اب ظاہر سی بات ہے انکریز ہو چکی ہوگی، کیونکہ ورلڈ دنیا کی پاپولیشن بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے۔ آج کل کی فیملیز کیسی ہوتی ہیں؟ جب سے ماڈرنائزیشن، اب ماڈرن زمانہ آیا ہے، اربنائزیشن یعنی کہ لوگ شہروں کی طرف زیادہ موو کرتے ہیں، تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نیوکلیر فیملی سسٹم بہت زیادہ اب عام ہے، ٹھیک ہے۔ نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ جاتا ہے، کیونکہ اربنائزیشن میں بھی اب لوگ دیکھیں نا مائگریشن کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی جسٹ نیوکلیر فیملی کو وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایکسٹینڈڈ کو وہ ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ لیکن ضروری نہیں ہے، یہ بہت سارے ایسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ اربنائزیشن ہو بھی رہی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جب لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ان کو ایک سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے، ایک سوشل سیفٹی نیٹ کے طور پہ جو ہے نا وہ ان کو ایک سرو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مائیگرینٹ فیملیز ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہیں، ایون کہ آج کل یہ دیکھنے میں آیا کہ ایسے لوگ ہیں جو ویسٹرن سوسائٹیز میں موو کر چکے ہیں نا، جو اپنی ٹریڈیشنل سوسائٹی سے ویسٹرن سوسائٹی کی طرف، تو وہ ویسٹرن سوسائٹیز میں رہتے ہوئے بھی اپنا ٹریڈیشنل فیملی اسٹرکچر انہوں نے ابھی تک مینٹین رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ بھی ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم کی صورت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسٹرن سوسائٹیز میں آپ کو نیوکلیر فیملیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ کامن نہیں رہیں، کیونکہ وہاں پہ ہائی ڈائیورس ریٹ، جیسے شادی ہوتی ہے فوراً سے ٹوٹ بھی جاتی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے نیوکلیر فیملی سسٹم وہاں پہ دیکھنا ہے۔ تو آگے یہ یوزفل ٹرمز ہیں، یہ جسٹ سینونیمز ہی ہیں سمپل سے، اور یہ آپ لوگ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ باقی میں آپ لوگوں کو اس میں سے امپورٹنٹ بتا دیتی ہوں۔ فیملی اسٹرکچرز آر ویری امپورٹنٹ، ایکسٹینڈڈ فیملیز اور نیوکلیر فیملیز آپ لوگوں کے لانگ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ریزیڈنس پیٹرنس بھی آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں۔ اوور آل دس چیپٹر از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔